غوث اعظم جو سب سے بڑھ کر صاحب کرامات اولیاء میں، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، اکثر قبر چاٹو ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک بھاڑ بیٹھا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے بزرگوں کا۔ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف ولی کے لیے کرامت ہی معیار ہوتی ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم جو سب سے بڑھ کر صاحب کرامات اولیاء میں، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، اس پر اجماع ہے اہل سنت کا، حتیٰ کہ جو متشدد بدعقیدہ وہابیوں کے بھی بہت بڑے پیشوا رہے، جن کے بھی عقیدوں میں فساد تھا، جیسے کہ عبدالحلیم ابن تیمیہ، اس نے مجموع الفتاوی میں لکھا، اس کا شاگرد ابن حافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اپنی البدایہ والنہایہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور جتنی کرامت غوث پاک سے صادر ہوئی کسی ولی سے صادر نہیں ہوئی، سب سے بڑھ کر آپ سے کرامتیں صادر ہوئی، جلدوں کی جلدیں اور کتابوں کی کتابیں علماء نے آپ کی کرامتوں پر لکھی، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ لیکن خود کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ آپ کی کتاب فتح الغیب، اس میں فرماتے ہیں کہ عزیز کرامت مت دیکھ، استقامت دیکھ۔ کرامت معیار نہیں ہے، بلکہ کیا معیار ہے؟ استقامت۔ استقامت یعنی شریعت کی پابندی۔ کرامت کی بنیاد پر کسی کو ولی مت سمجھ جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ وہ رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہے ہی نہیں۔ اے عزیز کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر کسی سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جو عقل کو حیران کر دے تو اس وقت تک اس کو کرامت ہم نہیں مانیں گے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ جس سے چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ لیکن اس زمانے میں اب ضرورت کیوں پڑی کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کریں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ابھی پیدا ہو گیا ہمارے ہاں، کچھ انگریزی تعلیم اور ماڈرن تعلیم کے کچھ اثرات ہماری نئی نسلوں پہ ایسے مرتب ہوئے کہ جب یہ لوگ ولیوں کی کرامتوں کے بارے میں سنتے یا پڑھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے مذاق اڑانے والوں میں ایک بہت بڑا بدبخت شخص ہے پاکستان کا، آئے دن ویڈیو بناتا ہے خبیث، اور اپنے 10x10 کے دڑبے میں بیٹھ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور بزرگوں کا مذاق اڑا کے اس کا جملہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ سب گپے بازی ہے اور کہانیاں ہیں، کہانی مت سناؤ، اور ولیوں کو وہ طنز میں کہتا ہے بابے۔ بابا بھی نہیں بولتا، اولیاء بھی نہیں کہتا، بابے۔ اس بدبخت کا نام کیا ہے؟ علی مرزا پلمبر۔ اس نے ایک ایسا گروہ پیدا کر رکھا ہے اپنے جاہلوں کا، جو اس جاہل کی تقریر سن کر خود جہالت میں مبتلا ہو گئے، اور اب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اولیاء کرام کی جب کرامتوں کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ فلاں ولی سے کرامت صادر ہوئی، تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب ان کرامتوں کو ہم نہیں مانتے، یہ کہانیاں ہیں، یہ بابوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، یہ فرضی باتیں ہیں، کیوں؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر کچھ لوگ بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا میسج ہے؟ کس بزرگ کو برا بھلا کہا ہے جی؟ یہ جس کا سوال ہے، یہ آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے۔ یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں، اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں۔ ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں۔ لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں۔ اب اس جاہل کو اتنی عقل نہیں ہے جو اس کو دیکھ کر اور سن کے گمراہ ہو رہے کہ یہ بزرگ جو ہے یہ اس وقت کے ہیں کہ جب قرآن کا نزول ہو چکا، رسول اللہ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے، تو ان کا ذکر قرآن میں کہاں سے آئے گا؟ ان کا ذکر تو اب وہ کتابوں میں آئے گا نا۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ لکھنے والے جو کتابیں ہیں وہ کس لیول کے عالم ہیں۔ اگر وہ اپنے وقت کے امام ہیں، اپنے زمانے کے معتمد علماء ہیں، تو ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، مگر وہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، جاہلانہ بکواس کرتے، لوگ متاثر ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے باباؤں کی قصے اور کہانیاں، یہ کرامتیں سب فضول باتیں ہیں اور یہ سب جو ہے خوش کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے بابا کی کرامت جو ہے وہ قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ ہم انبیاء کے معجزوں کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ بولے انبیاء کے معجزوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ تو اب اس کا جواب میں ایک مختصر پہلے یہ دے دیتا ہوں کہ جاہل صاحب، پلمبر صاحب، جاہل صاحب، جو انبیاء سے خرق عادت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو عقل کو حیران کر دے، آپ اس کو معجزہ مان رہے، کیوں؟ اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں۔
تو آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، مگر آپ کی یہ منطق کی یہ چیز عقل میں نہیں آتی، وہ ہر اس چیز کو ٹھکراتا ہے، کہتا ہے یہ فلانے بابے کا تم نے یہ سنایا، یہ عقل میں نہیں آتی، فلانا بابے نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ عقل میں نہیں آتا۔ ارے بھائی نبیوں نے کیا، نہیں نبی کر سکتے ان کا ذکر قرآن میں، بابے نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کہا جناب آپ قرآن مانتے ہیں اس لیے آپ نے انبیاء کے معجزے کو مان لیا، مگر آپ کا یہ اصول اور یہ آپ کی جو منطق ہے، جس منطق پر آپ نے کرامتوں کا انکار کیا کہ یہ عقل میں نہیں آتے اس لیے نہیں مانیں گے، تو اسی بنیاد پر وہ شخص تو معجزے کا بھی انکار کر سکتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ اصول تو آپ نے بنا لیا کہ جو عقل میں نہیں آئیں گا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ابھی جاہل کو کرامت اور معجزے کی تعریف ہی نہیں معلوم کہ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو کہ جس کا جواب لانے سے عقل قاصر ہو، جب عقل اس کا جواب لے آئے تو پھر وہ کرامت نہیں رہتی اور وہ معجزہ نہیں رہتا۔ بھائی اللہ کے رسول نے چاند کے ٹکڑے فرمائے، یہ عقل میں آتی ہے بات؟ اس کا کوئی جواب لا سکتا ہے؟ سورج کو پلٹانا یہ نبی کا معجزہ عقل میں نہیں آتا، عقل حیران ہے اس پر، لیکن اس کا جواب دنیا لانے سے قاصر ہے۔ تو جہاں عقل دم توڑ دیتی ہے، جہاں لوگوں کی طاقتیں اور قوتیں ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو عقل میں نہ جو آئے اسی کو کرامت اور معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ ہو چاہے کرامت ہو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، بندے کا خود ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ولی اپنے پاور سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود فرماتے ہیں کہ کوئی ولی تو ولی کی بات ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول بھی بے عطائے الہی ذرہ برابر بھی کسی شے پر کسی چیز پر تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا عطا کردہ پاور نہ ہو تو حضور ایک ذرے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے نظام کو بدل سکتے ہیں، مگر کب؟ اللہ کا پاور ہو، اللہ کی عطا ہو۔ تو ہم جو معجزے کو مانتے ہیں وہ عطا الہی کی بنیاد پر مانتے ہیں، ہم کرامات کو جو مانتے ہیں وہ عطا الہی کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ تو اب جو کرامت اور معجزے کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت ولیوں کے پاور کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی عطا کا انکار کر رہا ہے، گویا وہ اللہ کو مجبور قرار دے رہا ہے، اور گویا وہ یہ عقیدہ بنائے ہوئے کہ معاذ اللہ مجبور ہے کہ اپنے کسی خاص اور خصوصی بندے کو کوئی طاقت ہی نہ عطا کر سکے۔ اور ہم اس عقیدے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ غنی ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بے انتہا اختیار اور بے انتہا قوت عطا فرماتا ہے، جس کا جواب ہماری عقل نہیں لا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے محدث ہیں 550 سال پہلے کے، اور ہندوستان میں علم حدیث کو لانے والے یہی بزرگ ہیں۔ بڑے بڑے جتنے محدثین ہیں آپ کے شاگردوں میں، آج جتنے بھی ہندوستان میں فرقے پائے جاتے ہیں، چاہے ہم اہل سنت و جماعت بریلی مکتب فکر ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، یہ جن کے جتنے بڑے بڑے علامہ اور مولانا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب کا سلسلہ حدیث جا کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو جنہوں نے رائج کیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب اس کی شرح لکھی فارسی زبان میں۔ غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب عربی زبان میں ہے، اس کی شرح انہوں نے فارسی میں لکھی، اور اس کی شرح میں صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی حوالہ کا نقل کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ ولایت نبوت کا ذل ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کرامت معجزے کا ذل ہے۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، ذل کسے کہتے ہیں؟ سائے کو۔ گویا نبوت جسم ہے اور ولایت اس کا کیا ہے؟ سایہ ہے۔ معجزہ جسم ہے اور اس کا سایہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ تو انبیاء سے جو چیز عقل کو حیران کرنے والی ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی شے اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اگر نبی مردے کو زندہ فرما دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور کوئی ولی مردے کو زندہ فرما دے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو ظاہراً دونوں دیکھنے میں ایک ہی شے نظر آتی ہے، مگر شخصیتیں بدلتی ہیں تو اس کی تعبیر اور اس کے نام بھی بدل جاتے ہیں، اصطلاح بدل جاتی ہے۔ اور کرامت محتاج ہے معجزے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الامن والاولیٰ میں فرماتے ہیں کہ کوئی ولی کی ولایت ہو چاہے کسی ولی کی کرامت ہو، جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ کی بارگاہ سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ولایت تو ملی مگر حضور کی عطا سے نہیں ملی، حضور کی بارگاہ سے ولایت نہ ملی، میں کرامت تو ظاہر کر سکتا ہوں لیکن حضور کی بارگاہ سے مجھے کرامت عطا نہیں، اعلیٰ فرماتے اس سے بڑا روئے زمین پر کوئی جھوٹا اور کذاب نہیں۔
کہ جس کو بھی ملتی ہے ولایت بارگاہ رسول سے ملتی ہے، جس کو بھی کرامت ملتی ہے بارگاہ، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی جو نبوت ملی وہ رسول کے صدقے میں ملی ہے، سرکار کے طفیل میں ملی ہے۔ تو اب مرزا پلمبر جیسے جاہل جو اصطلاحوں سے ناواقف ہے، چھچوروں کی طرح ہنستا ہے آ کے ویڈیو پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک بھاڑ بیٹھا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے بزرگوں کا، جس کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، علم سے کورا ہے، چند چیزیں رٹی رٹائی سنا دیا، اسی کو اس نے کل علم سمجھ لیا۔ سب سے پہلے جس نے اولیاء کی کرامت کا انکار کیا وہ ایک ہی فرقہ تھا، روئے زمین پر صرف ایک فرقہ ہوا، آج ڈھونڈو بھی تو ملتا نہیں، شاید مرزا اس کی کچھ کھرچن ہو سکتا ہے، وہ تب معتزلی فرقہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں انبیاء سے ظاہر ہوں گا تو ہم مانیں گے معجزہ ہے، بابے کی چیزیں نہیں مانیں گے۔ تو جاہل کو پھر قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں کہ بابوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ سے پہلوں کے بابوں کا ذکر ہے، رسول اللہ کے پہلے کے بابوں کا ذکر ہے، رسول کے بعد کے بابوں کا ذکر اس لیے نہیں آ سکتا کہ قرآن رسول پر اترا ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس پر قرآن اترے تو اس میں ذکر آئے۔ اب غوث پاک کا ذکر قرآن میں تھوڑی آئے گا، وہ تو کتابوں میں آئے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اہل سنت کا اجماع کس بات پر ہے؟ پہلے کے اولیاء زیادہ افضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء زیادہ افضل ہے؟ بولیے، حضور کی امت کے اولیاء افضل ہے۔ تو جب ادنا اولیاء کے لیے جو مرتبے اور مقام میں کم تر ہے ان کے لیے قرآن میں جب کرامت ثابت ہو چکی تو رسول اللہ کی امت کے اولیاء کے لیے تو کرامت بدرجہ اولیٰ ثابت ہوں گی اور مانی جائیں گی۔ تو اب اگر قرآن میں ہمیں پچھلی امت کے اولیاء کے کرامت کا ذکر ملے تو پھر کیا اسے موت آ رہی ہے کہ اس زمانے میں اگر یہ آج کے ولیوں سے کرامت کا صدور ہو تو اس پر یہ ایمان نہیں لاتا اور اس کا انکار کرتا ہے؟ آئیے میں صرف 2-3 چیزیں قرآن کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں آصف ابن برقیہ کا ذکر آتا ہے۔ کون ہے یہ آصف ابن برقیہ؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے۔ یہ نبی نہیں ہے بلکہ حضرت سلیمان پر ایمان لائے، حضرت سلیمان کے امتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے اور عہدے کے اعتبار سے آپ کے وزیر ہے۔ آصف ابن برقیہ انسان ہے، جنات میں سے نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ انسان ہے۔ ان کے زمانے میں حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک ملک تھا جس کا نام تھا سبا، ملک سبا، وہاں کی ایک ملکہ تھی جس کا نام تھا بلقیس۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت تخت تھا، سونے کا تخت تھا، بہت بڑا اس نے تخت بنایا تھا، خوبصورت سونے کا تخت، اس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ دربار منعقد کرتی تھی۔ 7 کمروں کے درمیان میں اس کو رکھا تھا، تخت بیچ میں، اس کے گرد ایک کمرہ، پھر اس کے گرد دوسرا کمرہ، پھر تیسرا کمرہ، پھر چوتھا کمرہ، ایسے 7 کمرے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا پرت در پرت، ایسے پرت در پرت کمرے بنے تھے، بیچ کمرے میں وہ تخت۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، ان کی قرآن عظیم کی تفسیر الجامع احکام القرآن جلد نمبر 16 صفحہ 140 اور اس کے اندر نقل کرتے حافظ ابن کثیر البدایہ تفسیر قرآن میں معاف کرے اپنی تفسیر قرآن جلد 6 صفحہ 187 کے اوپر نقل کرتے ہیں کہ اس کی 80 گز لمبائی تھی اس تخت کی۔ کتنے گز تھا وہ؟ 80 گز لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا۔ مجھے بتائیے اتنا بڑا تخت تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اور سونے کا بنا ہوا اور دھات کا بنا ہوا، کیا ایک انسان اکیلا اس کو اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ جب بلقیس کو معلوم ہوا حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا، بڑی تفصیلات ہے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ سفر کیا کہ میں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کروں گی اور میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ وہ پیغمبر ہے یا محض بادشاہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لا لیا جائے تاکہ وہ میرے اس معجزے کو دیکھ کر مجھے نبی تسلیم کر لے۔ اس کا جہاں تخت تھا اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بھرتا تھا یا ان کا ملک تھا حضرت سلیمان کا، اس کے درمیان میں فاصلہ 900 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنے فاصلے پر تھا وہ؟ 900 میل۔ تو آپ نے فرمایا اب اس کا ذکر قرآن میں کیا، اس بدبخت مرزا پلمبر جاہل کے نظر میں قرآن کی آیت نہیں آئی۔ اب ہمت ہو تو بول دے کہ بابا کی کہانی ہے، اس کہانی کو بھی ہم نہیں مانتے، یہ بھی کہانی ہے، مگر یہ کہانی بولیں گا تو ایمان سے جائیں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ اور ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یوں فرمایا، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ کون ہے جو وہ تخت جو ہے میرے دربار میں لے آئے اس سے پہلے کہ میرا دربار برخاست ہو۔
صبح شروع ہوتا تھا دربار اور 12 بجے کے قریب دوپہر شروع ہونے سے پہلے یعنی ظہر کے پہلے ختم ہو جاتا. آپ نے کہا کون ہے جو تخت کو جلد سے جلد لائے؟ اب 900 میل کا فاصلہ گویا آپ کو 5 گھنٹے میں جانا بھی اور آنا ہے. تو قرآن بیان کرتا ہے پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 39 قال عفرۃ من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اللہ فرماتا ہے کہ قوی مضبوط جن کھڑا ہوا, ایک دیو کھڑا ہوا, اور اس دیو نے, اس جن نے کہا کہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا آپ کے دربار میں اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. یعنی اگر مان لے کہ دربار شروع ہوا اور اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 5 گھنٹے کے اندر میں پہنچ بھی جاؤں گا 900 میل میں اور واپس لے بھی آؤں گا. یعنی 5 گھنٹے کے اندر 9 اور 9 18 میل 1800 میل کا فاصلہ طے کر لوں گا. یہ عقل میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وقت زیادہ ہے, میں اس سے کم وقت میں چاہتا ہوں کہ تخت لایا جائے, یہ وقت زیادہ لے رہے ہو تم. حالانکہ یہ وقت دیکھا جائے تو کوئی زیادہ نہیں ہے. آج بھی کتنی ہی فاسٹ ٹرین ہو, اتنی فاسٹ ٹرینیں آنے کے بعد بھی 5 گھنٹے میں 900 میل کا سفر طے نہیں کرتی جناب. کم سے کم 10 گھنٹے 8 گھنٹے تو لگتے ہی ہے, اور جانا اور آنا ہے. یعنی 1800 میل کی بات ہو رہی ہے. 1800 میل کا فاصلہ آج کی بھی کوئی ایسی ٹرین نہیں ہے انڈیا میں, کم سے کم انڈیا میں, کہ جو 1800 میل کا فاصلہ 5 گھنٹے میں طے کر لے. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے زیادہ کم وقت چاہتا ہوں. پھر اسی قرآن کے اندر آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ فرماتا ہے تبھی پھر وہ شخص کھڑا ہوا جو علم جانتا تھا, جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا حضور میں وہ تخت آپ کا لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. کتنی دیر میں لاؤں گا؟ یہ کون تھا یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ یہ حضرت آصف ابن برکیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور اللہ کے ولی تھے. کتنی دیر میں لاؤں گا؟ 1 گھنٹے میں نہیں, 1 منٹ میں نہیں, 1 سیکنڈ میں نہیں. سائنسداں کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم پلک جھپکاتے ہیں نا, 1 سیکنڈ کے 24 حصے کیے جائیں تو اتنی دیر میں ایک پلک جھپک جاتی ہے. 1 سیکنڈ کا بھی 24واں حصہ, اتنا کم وقت ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ پلک بھی جھپکا نہیں پائیں گے کہ تخت آپ کے پاس ہوں گا. تو حضرت سلیمان مسکرائے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر آگے قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. بس ابھی سلیمان نے پلک جھپکائی بھی نہیں تھی کہ تخت ان کے پاس موجود تھا. اور سلیمان نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے میری امت میں اور میرے غلاموں میں ایسے شخصوں کو پیدا کر رکھا ہے کہ جن کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے. اب یہ تو قرآن میں ہے. تو مرزا اور اس کے چہلا سے میں کہتا ہوں کہ یہ نبی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں, بابے کا ذکر ہے. اور کون سا بابا ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا بابا ہے. تو اس کو بھی کہانی بول کر, اگر مرد کا بچہ ہے تو کہانی بول کے اس کا انکار کر. اب یہ قرآن میں ذکر ہے. اب یہاں میں ایک چیز بتاؤں گا آپ کو حوالے سے, تو آپ حیران ہو جائیں گے. اب یہ تخت لینے گئے تو کیسے گئے؟ حضرت آصف ابن برکیہ آسمان میں اڑتے ہوئے گئے. بھائی پلک جھپکانے سے پہلے پہنچ بھی گئے اور تخت لے بھی آئے. اور یہ ذکر قائم میں ہے, حدیث میں نہیں کہ زائی بول کر آپ انکار کر دو. قرآن عظیم میں ہے, سورہ نمل میں ہے, آیت نمبر 40 ہے اس کی. تو کیسے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہے, حضرت علی کے شاگرد ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو امام ابن ابھی پہلے حوالے سن لو پھر میں بات بتاؤں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے. اس کو لکھنے والے بھی مستند علماء ہے. امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے, امام مسلم کے استاد ہے, امام ابو داؤد کے استاد ہے, ان کی حدیث کی کتاب ہے المصنف, اس کی جلد نمبر 11 ہے, صفحہ نمبر 538 ہے, حدیث نمبر 32515 ہے. حضرت امام ابن جریر طبری وہ اپنی تفسیر طبری کے اندر جلد 18 صفحہ 74 پر, امام قرطبی الجامع الاحکام احکام القرآن جلد 16 صفحہ 171 پر. اس کے علاوہ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد 69 صفحہ نمبر 77 پر, امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 109 پر. اسی آیت کریمہ سورہ نمل آیت نمبر 40 کی تفسیر میں سب کیا لکھتے ہیں کہ حضرت آصف ابن برکیہ آسمان میں اڑتے ہوئے نہیں گئے, کیونکہ پیرے لگے ہوئے تھے. 7 جو ہے کمروں میں گھرا ہوا تختہ, 7 کمروں کو کھولتے ہوئے جانا یہ اور زیادہ مشکل تھا. بلکہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کو چیرتے ہوئے گئے اور اسی زمین سے واپس آ گئے.
اور یہ سارا واقعہ کتنی دیر میں وقوع ہو گیا کہ حضرت سلیمان دربار پہ تخت پہ بیٹھے ہیں، پلک بھی نہیں جھپکی، پلک جھپکنے سے پہلے گئے اور لے کر بھی آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام کو کہنا پڑا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے غلاموں میں اللہ نے ایسے ایسے پیدا کیے. تو جب سلیمان کے غلام جو آصف ابن برقیہ ہے ان کی کرامت کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کے لیے کیا بعید ہے، پھر ان کے لیے کیا تعجب کی بات ہے. اور آئیے قرآن عظیم میں دیکھیے حضرت مریم بنت عمران، یہ بھی ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. حضرت عیسیٰ ان کے شکم میں آئے، پیٹ میں آئے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے رشتے میں، ایک کمرہ ان کے لیے دے دیا گیا، اس کمرے میں حضرت مریم رہتی تھی. تو حضرت زکریا جب کمرے میں جاتے تو اس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 رب فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. اللہ فرماتا ہے کہ اور جب زکریا اس کے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے جہاں حضرت مریم نماز پڑھا کرتی تھی، جب وہ جگہ جاتے تو کیا دیکھتے کہ ایک عجیب و غریب قسم کے رزق ہے. رزق یعنی ایسے پھل جو اس موسم میں ہوتے نہیں تھے، بے موسم کے پھل. ان بے موسمی پھل کو وہ دیکھتے ہیں، ایک عجیب رزق پاتے. تو انہوں نے کہا قالا یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کیسے ہے، یہ رزق کیسا ہے، کہاں سے آتا ہے، دروازے بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، یہ رزق آتا کہاں سے ہے، کون بیچتا ہے، اور بے موسم پھل. قالت ھو من عند اللہ، وہ کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے جو اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، یہ اللہ مجھے رزق دے عطا فرماتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو علماء فرماتے یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ بے موسم پھل ان کے حجرے میں آیا کرتے تھے. تو یہ بھی تو بابوں کی کیٹیگری میں، نبی تو نہیں ہے. اور صحابہ کرام بھی بابوں کی کیٹیگری میں آتے، انبیاء تو نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معجزہ نہیں سنا آپ نے؟ کتنی مشہور حدیث ہے، حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور ایران میں جنگ ہو رہی ہے. صحابہ کی جماعت کو ایران فتح کرنے بھیجا. ایک شہر ہے نہون، اس شہر میں وہاں پہ نہون میں جنگ ہو رہی ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت، جن کا نام ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آس پاس پہاڑ کے ٹیلے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے اچانک ارشاد فرماتے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اس طرح 3 بار کا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بھئی جمعے کے خطبے میں یہ ساریہ کا نام کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ، لیکن بہرحال کسی کی مجال نہیں ہوئی. لیکن لوگوں نے اتنا جان لیا صحابہ کرام نے کہ حضرت عمر نے اس طرح کا کلام کیا تو ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وقت اور وہ دن لکھ لیا گیا. یہاں تک کہ جنگ فتح ہوئی. فتح ہونے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ جب فتح آپ لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ جنگ ہم ہارنے والے تھے. ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے اے ساریہ پہاڑ کی طرف. بس جیسی حضرت عمر کی آواز آئی ہم متوجہ ہوئے اس طرف، دیکھا دشمن ہے. بس اللہ نے ہم کو عظیم الشان سے فتح سے نوازا. پوچھنے والوں نے پوچھا، لوگوں نے کہا بتاؤ وقت کیا تھا؟ کہا جمعے کا دن تھا، فلاں تاریخ تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب اس وقت خطبہ دیا جاتا ہے. تو اب اس میں 2 کرامتیں ہیں. ایک تو حضرت عمر کی کرامت کہ مدینے سے نہون دیکھ رہے ہیں جو سینکڑوں میل دور ہے، یہ نہون کا منظر دیکھ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، آواز وہاں تک پہنچ بھی رہی ہے، یہ عمر کی کرامت. اور حضرت عمر کی اس آواز کو وہ سن رہے ہیں، یہ حضرت ساریہ کی کرامت. جو عقل میں نہ ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. اب مرزا کی عقل میں نہیں آ رہی ہے اس لیے تو کرامت ہے. اگر مرزا کی عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کہاں رہے؟ عقل میں تو خیر ہمارے بھی نہیں آتی، لیکن ہم وہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں. ہم ابو جہل والی کیٹیگری میں سے نہیں ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہے یہ جادو ہے. ایسا نصیب یہ مرزا اور اس کے جاہلوں کو ہی ملا ہے صاحب.